السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 127۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ اور وہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ ان کے بارے میں تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اور وہ بھی جو تم پر یتیم عورتوں کے بارے میں کتاب میں پڑھا جاتا ہے، جنہیں تم مہر نہیں دیتے جو ان کے لیے لکھا گیا، حالانکہ تم ان سے نکاح کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں بھی فتویٰ دیتا ہے، اور یہ کہ تم یتیموں کے لیے انصاف پر قائم رہو، اور جو بھی نیکی تم کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ، اور وہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں۔ مانگنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ اور کس سے مانگ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور کیا مانگ رہے ہیں؟ ایک مسئلے کا حل یا ایک سوال کا جواب۔ یستفتونک کا لفظ استفتاء سے ہے۔ استفتاء کہتے ہیں فتویٰ طلب کرنا۔ جب کسی عالم سے بھی سوال کیا جاتا ہے کہ وہ کسی مسئلے کا حکم واضح کر دے تو اس کے لیے بھی پھر یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، استفتاء، اور اسی سے افتاء ہوتا ہے۔ افتاء کا مطلب ہوتا ہے فتویٰ دینا، یعنی شرعی احکامات میں سے جو مشکل اور ناقابل فہم چیز ہو اس کو بیان کرنا، اس کو واضح کرنا، یہ فتویٰ کہلاتا ہے۔ روزمرہ کے دین سے متعلق احکامات تو تمام مسلمانوں کو معلوم ہوتے ہی ہیں، جیسے وضو کے بارے میں، نماز کے بارے میں، تیمم کے بارے میں، جو عام پریکٹسز ہوتی ہیں ہماری۔ لیکن کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو روزمرہ کے معاملات سے متعلق نہیں ہوتے، خاص مواقع یا خاص لوگوں سے متعلق ہوتے ہیں، یا وہ گہرے شرعی احکامات ہوتے ہیں جن کی سمجھ بوجھ ہر انسان کو نہیں ہوتی، تو اس کے لیے پھر کسی نہ کسی عالم سے رجوع کیا جاتا ہے۔ تو اس سے جب رجوع کیا جاتا ہے تو اس سے فتویٰ مانگا جاتا ہے، وہ جو جواب دیتا ہے وہ فتویٰ ہوتا ہے، اور دینے والے کو مفتی کہا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں، کئی اور مقامات پر آتا ہے یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، لیکن خاص طور پر یہاں یستفتونک کا لفظ آیا ہے۔ تو یستفتونک فی النساء، عورتوں کے معاملات میں آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فتویٰ مانگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ واضح نہیں فرمایا کہ انہوں نے کس چیز کے بارے میں فتویٰ طلب کیا، یعنی عورتوں کے کس معاملے کے بارے میں، یعنی ان کی شادی کروانے یا ان کے ساتھ شادی کرنے یا ان کی وراثت یا ان کو تجارت کرنے کے معاملے میں فتویٰ چاہیے۔ لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت ایک خاص سبب سے نازل ہوئی، اور وہ سبب کیا ہے اس کے بارے میں عروہ بیان کرتے ہیں جو حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، کہ حضرت عائشہ نے اس آیت وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء کے بارے میں بیان کیا ہے کہ یہ آیت اس آدمی کے بارے میں نازل ہوئی جس کی پرورش میں یتیم لڑکی ہو اور وہی اس کا والی و وارث بھی ہو، اور وہ یتیم لڑکی اس کے مال میں حصہ دار بھی ہو، یہاں تک کہ کھجور کے درخت میں بھی۔ اب وہ شخص خود اس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہو، کیونکہ اسے یہ پسند نہیں کہ کسی دوسرے سے اس کا نکاح کر دے تاکہ وہ اس کے مال کا حصے دار بن جائے جو لڑکی کے حصے میں ہے، تو اس وجہ سے وہ اس لڑکی کا کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ ہونے دے، تو ایسے شخص کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ اس کے مال پر قابض ہونے کے لیے خود اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جب عورتوں سے متعلق بات ہوئی تو اس صورت میں عورتوں سے متعلق کئی احکامات ہیں،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کو خود پروٹیکٹ کیا ہے. قل اللہ یفتیکم فیہن، کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم مفتی نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ کا نام مفتی نہیں ہے. اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں ان سے ہم اللہ تعالیٰ کے نام ڈرائیو نہیں کر سکتے. جیسے اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو مفتی کہیں گے، یا اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے پلاتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ مطعم ہے، اللہ کا نام نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، یعنی یہ بات یاد رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کون سی ہیں جو یا تو قرآن مجید میں بیان ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہیں، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان کیا ہے. اپنے پاس سے ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں رکھ سکتے. یہ عقیدے سے متعلق بات ہے، اس بات کو ہم سب کو اچھی طرح واضح کر لینا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے بیسٹ انجینئر ہے، نعوذ باللہ. ایسا نہیں کہنا چاہیے. یا وہ آرکیٹیکٹ ہے، یا کائنات میں مختلف جو غذائی مواد وغیرہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہ اللہ نے اتنی اچھی اچھی چیزیں پیدا کی، تو نیچرز فارمیسی، تو اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ فارماسسٹ کہہ دیا جائے، تو یہ نہیں کہہ سکتے ہم. تو قل اللہ یفتیکم فیہن، کہہ دیجئے اللہ تمہیں ان عورتوں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. یعنی فتویٰ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کیا گیا تھا، لیکن جواب اللہ تعالیٰ صادر فرما رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو فتویٰ دیتے ہیں وہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی رہنمائی سے دیتے ہیں، اپنے پاس سے نہیں دیتے. اور یہاں پر قل اللہ یفتیکم، لفظ اللہ کو مقدم کیا گیا ہے. اس سے فتوے کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ یہ فتویٰ اللہ دے رہا ہے. اس بات کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ جن احکامات پر یہ آیت مبنی ہے ان کی پابندی کرنا لازم ہے. یعنی جب کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس حکم کی تابعداری کرنی چاہیے، تعمیل کرنی چاہیے، اس کو سیریسلی لینا چاہیے. وما یتلی علیکم فی الکتاب، اور جو پڑھا جاتا ہے تم پر کتاب میں. کتاب سے مراد کیا ہے یہاں؟ قرآن مجید. ٹھیک ہے، یعنی قرآن مجید کی وہ آیات جو عورتوں سے متعلق ہیں، اور خصوصاً آگے آ رہا ہے فی یتام النساء، یتیم عورتوں کے معاملے میں جو پیچھے نازل ہو چکی ہیں. اس سے مراد سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 ہے، جس میں ان لوگوں کو اس بے انصافی سے روکا گیا ہے کہ یتیم لڑکی سے ان کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی تو کر لیتے، لیکن ان کا جو حق ہے مہر کا وہ نہیں ان کو دیتے تھے. ان کا حق کیا بالکل ہی نہیں دیتے تھے؟ نہیں دیتے تھے، لیکن کم کر کے، بہت تھوڑا. کس نے پوچھنا، باپ تو ہے نہیں سر پہ. اب کیا ہوتا تھا کہ مثلاً اس کی کزنز یا اس جیسی اسٹیٹس کی لڑکیاں جو ہیں ان کا کتنا مہر ہوتا ہے، مثلاً $1,00,000، تو یہ ان کو 10,000 پہ ہی تنخواہ دیتے. تو یہ زیادتی کرتے تھے ان کے ساتھ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب جانتا تھا حالات کہ کون مرد کس عورت کے ساتھ کیا زیادتی کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. تو اس پر وہاں یہ حل پیش کیا گیا تھا کہ اگر تم ڈرتے ہو وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور یتامہ سے مراد یہاں یتیم بچیاں تھیں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو عورتوں میں سے 2، 3، 4 تک. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی کافی ہے. اچھا، اس آیت کو بھی بہت مینیپولیٹ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ مردوں کو 4 شادیاں ضرور کرنی چاہیے. قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ تھوڑی کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے تم 4 شادیاں کیا کرو یا 3 یا 2 کیا کرو. یہ تو بات نہیں یہاں کی گئی. یہ تو ایسے ہی ہے کہ مثلاً اگر کسی شخص کو مالٹے سے الرجی ہو تو کیا کہا جاتا ہے، اچھا تو دیکھو کیلا بھی ہے، انار بھی ہے، اور بھی پھل ہیں، تم وہ کھا لو. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم لازمی یہ پھل کھاؤ، یعنی اگر تمہیں یہ سوٹ نہیں کرتا تو اور بھی ہیں. تو مراد یہ کہ اگر تم یتیم بچی کے حقوق نہیں دے سکتے، انصاف نہیں کر سکتے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، تو پھر اس صورت میں تم اور عورتوں سے شادی کر لو جو تمہیں پسند ہے. ضرور یہی کر کے اپنا ایمان خراب کرنا ہے، ظلم کرنا ہے تم نے، یہ نہ کرو. اور دوسری طرف یہ کہ چونکہ عرب معاشرے میں ایک مرد کے لیے کوئی تعداد مقرر ہی نہیں تھی کہ کتنی شادیاں کر سکتا ہے. بعض اوقات وہ 10 عورتوں سے، اور بعض اوقات ایک کو طلاق دی، ایک کو شادی، تو بہت انارکی پھیلی ہوئی تھی. تو اس کو بھی ریسٹرکٹ کیا کہ میکسیمم 4 تک تم جا سکتے ہو.
اور اس میں بھی یہ کہ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی ٹھیک ہے. اور جو تم پر پڑھا جاتا ہے کتاب میں سے، یعنی کتاب میں یعنی قرآن مجید میں جو تم پر پڑھا جاتا ہے اس کو بھی مد نظر رکھو. کس چیز کے بارے میں؟ یعنی عورتوں کے بارے میں جو تم پوچھ رہے ہو. فی یتام النساء، یتیم عورتوں کے بارے میں، یعنی یتیم لڑکیاں مراد ہیں. اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، وہ یتیم بچیاں جن کو تم نہیں دیتے جو ان کے لیے لکھا گیا. ٹھیک ہے، ما کتب لہن. اس میں ابن عباس کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد وراثت ہے، کہ تم یتیم بچیوں کی وراثت میں جو مال ان کو ملتا ہے وہ ہڑپ کر جاتے ہو، دیتے ہی نہیں ہو. اور دوسرا یہ کہ عورتوں کو ان کے مہر نہیں دیتے اور ان کے وارث ہی ان عورتوں کے مہر کے مالک بن جاتے. ٹھیک ہے، تو جب یہ آیت نازل ہوئی وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اللاتী لا تؤتونہن ما کتب لہن، یعنی جو مہر ان کے لیے فرض کر دیا گیا ہے، اور یہ حضرت عائشہ کا قول ہے، تم وہ ان کو نہیں دیتے. تو یہاں یتیم لڑکیوں کے بارے میں قرآن مجید میں فتویٰ دیا گیا ہے کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں ظلم نہ کرو. ان کے جو حقوق ہیں ما کتب لہن ہے، چاہے وہ وراثت ہے چاہے وہ مہر ہے، وہ تم ان کو ادا کرو. وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، اور تم رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو. یہاں ترغبون کا صلہ جو ہے وہ محذوف ہے. کیا مطلب؟ یا تو ترغبون عن ہے، جیسے وَمَن يَرْغَبُ عن ملت ابراہیم میں، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو کوئی رخ پھیر لے، بیزار ہو، یعنی رغبت نہ رکھنا. رغب عن کا مطلب ہوتا ہے رغبت نہ رکھنا. اور یا یہاں پر فی، رغب فی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اندر رغبت رکھنا. تو بعض علماء نے یہاں پر صلہ ان بیان کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا معذوف ان مان لیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ تمہیں ان سے نکاح کرنے کی رغبت نہیں ہے، یعنی ان کا حسن تمہیں پسند نہیں، وہ لڑکیاں ویسے تمہیں پسند نہیں، تمہیں ان سے اعراض ہے، بے رغبتی ہے، اور تم ان کے بدصورت ہونے کی وجہ سے ان سے نکاح نہیں کرنا چاہتے، لیکن تم ان کو کسی اور کے نکاح میں بھی نہیں دینا چاہتے. ٹھیک ہے نا، یعنی نہ خود شادی کرتے ہو اور نہ کسی اور کو کرنے دیتے ہو. خود کیوں نہیں کرتے؟ کہ پسند نہیں. کسی اور کو کیوں نہیں کرنے دیتے؟ کہ وہ پھر آ کے تو اس کا مال بھی ساتھ لے جائے گا، پھر اس کے مال سے جو میں فائدہ اٹھا رہا ہوں وہ نہیں اٹھا سکوں گا. تو اس طرح کے ظلم تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کھول کھول کے بات بیان کر دی کہ کوئی بھی طریقہ عورت کے مال پہ ناجائز قبضہ کرنے کا جو ہو وہ ظلم ہے، حرام ہے. اور اگر یہاں فی کو محذوف مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے حسن و جمال کی وجہ سے تم رغبت رکھتے ہو کہ ان سے شادی کر لو. ٹھیک ہے، لیکن مہر پورا نہیں دینا چاہتے. یہ وہ مانا ہے جو اوپر آیت کے ترجمے میں بھی کیا گیا اور جس کی وضاحت میں پہلے کر چکی ہوں. یعنی تم رغبت رکھتے ہو کہ ان سے شادی کر لو لیکن ان کا مہر پورا نہیں دیتے. تو یہ بھی ظلم کی ایک شکل تھی. اور کیا اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے، حکم دیتا ہے والمستضعفین من الولدان، اور بچوں میں سے جو کمزور بچے ہیں، یعنی چھوٹے یتیم بچے. چھوٹے اور کمزور بچوں کو بھی اہل عرب وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے ورثہ اس کو ملے گا جو جنگ کے قابل ہے، چھوٹوں کو کوئی حق نہیں. اور بہت سی جگہوں پر اس طرح کا قانون ہے کہ ساری وراثت بڑے بیٹے کو مل جاتی ہے اور چھوٹوں کو کچھ بھی نہیں ملتا. تو اسلام نے اس ظلم سے بھی منع کیا ہے. یعنی وما یتلی علیکم فی یتامی النساء وفی المستضعفین من الولدان، یعنی یتیم لڑکیوں کے بارے میں جو تم پر پڑھا جاتا ہے اور کمزور بچوں کے بارے میں جو تم پر پڑھا جاتا ہے. اور اس سے مراد کون سا حکم ہے جو پڑھا جاتا ہے؟ جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 میں ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں جس میں بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کا بھی حصہ ہے. للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی انثیین کا بھی حصہ ہے، لڑکیوں کا بھی حصہ ہے. جبکہ زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو، عورتوں کو وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا اور چھوٹے بچوں کو بھی. تو شریعت نے ان سب کو وارث قرار دے دیا. سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ جاہلیت میں اس مرد کے سوا کوئی وارث نہیں بنتا تھا جو اس عمر کو پہنچ جاتا کہ وہ مالی معاملات انجام دے سکے، یعنی بزنس وغیرہ کر سکے. چھوٹے بچے اور عورت کسی چیز کے وارث نہ ہوتے تھے. جب سورۃ النساء میں وراثت کی آیت نازل ہوئی تو لوگوں پہ بہت گراں گزری.
کہا کہ کیا بچہ بھی وارث ہوگا، عورت بھی وارث ہوگی؟ تو انہوں نے امید لگائی کہ شاید کوئی نیا حکم آ جائے، ہم دوبارہ سوال کر لیتے. جیسے اب بھی لوگوں کا ٹرینڈ کیا ہوتا ہے کہ ایک سے پوچھتے ہیں، اگر مرضی کے خلاف فتویٰ آ جائے تو پھر کیا کرتے ہیں، کسی اور سے جا کے پوچھتے، پھر کسی اور سے پوچھتے، حتیٰ کہ اپنی مرضی کی بات لے کے آتے ہیں. لیکن یہاں تو ایسا کوئی نہیں کر سکتا تھا نا. تو اس معاشرے کو سامنے رکھ کے ان آیات کو پڑھیے جہاں کمزوروں پر ظلم ہوتے تھے. آج بھی کمزور جو ہیں ان پہ ظلم ہوتے ہیں، لیکن بہت سی چیزوں کی اصلاح بھی ہو چکی ہے. تو بہرحال انہوں نے دوبارہ جب یہ سوال کیا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور مزید تاکیدی حکم دیا، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو. یعنی یتیم لڑکی کا حق مہر اور وراثت دینے میں انصاف پر قائم رہو. حضرت عائشہ کہتی ہیں اس سے مراد وہ یتیم بچی ہے کہ جو ایک شخص کی کفالت میں ہوتی، وہی اس کا وارث ہوتا. اگر حسین اور دولت مند ہوتی تو اس کے ساتھ نکاح کی رغبت رکھتا، لیکن کم مہر دیتا جتنا اس معیار کی عورتوں کو دیا جاتا تھا. اور اگر عورت کے مال اور حسن و جمال کے کم ہونے کی وجہ سے دلچسپی نہ ہوتی تو اس کو چھوڑ دیتا، اس کا خیال بھی نہیں رکھتا تھا. تو ہر معاملے میں ہمارا دین ہمیں انصاف کا حکم دیتا ہے، یعنی ہر چیز میں ان کے ساتھ انصاف برتو. حتیٰ کہ اگر تم انہیں اپنے ساتھ کھانے میں شامل کر رہے ہو تو بھی انصاف کرو، اور ان کا مال جلدی جلدی نہ کھا جاؤ کہ بڑے ہو جائیں گے. اور یتیموں پر انصاف کرنے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ان سارے احکامات کی پابندی کی جائے جو یتیم کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی. کئی آیات ہیں قرآن مجید میں یتیموں کے حقوق سے متعلق. ان کے مال کی حفاظت کی جائے، جب بالغ ہوں تو مال حوالے کر دیا جائے، ان کے مال کو ناجائز طریقے سے نہ کھایا جائے، اور ان کے حقوق میں یعنی اگر نکاح وغیرہ ہو تو اس میں حق تلفی نہ کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں 2 ضعیفوں کا حق مارنا حرام کرتا ہوں، یتیم کا اور عورت کا. یعنی عورت کا حق مارنا حرام کرتا ہوں. تو عورت کے حقوق میں حق تلفی جو ہے یہ حرام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے مطابق. پھر فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور جو بھی تم نیکی کا کوئی بھی کام کرو گے، کوئی بھی بھلائی تم کرو گے تو یقیناً اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے. اللہ کو سب پتا ہے تم نے کس کے ساتھ کیا خیر اور بھلائی کا معاملہ کیا ہے. من خیرن میں ہر بھلائی کا کام شامل ہے، خواہ یہ خیر انسان کی اپنی ذات تک محدود ہو یا وہ خیر دوسروں تک جاتی ہو، خواہ خیر کا کام مالی ہو یا علمی ہو یا جسمانی ہو یا کوئی اور. یعنی انسان مال کے ذریعے کوئی نیکی کمائے، کسی کو دے، کوئی خیر کا کام کرے، یا علم سکھائے کسی کو، یا جسمانی خدمت کرے، جسم سے کوئی کام کر کے کسی کا بھلا کرے، اپنا بھلا کرے یا کسی کا کرے، سب کچھ اس میں شامل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ خیر کے ہر عمل کو جانتا ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، خوش دلی سے کیا ہو یا بد دلی سے کیا ہو، کس نیت کے ساتھ کیا ہے، اللہ کے لیے کیا ہے یا شہرت کے لیے کیا ہے، سب اللہ کو پتا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت العلیم بیان کی گئی ہے کہ وہ خوب جانتا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کوئی ذرے برابر بھی خیر کرتا ہے نا، اللہ اس کو بھی دیکھ لیتا ہے اور اس کا بھی بدلہ دے گا. تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام کو شرعی احکام جاننے کا شوق بھی تھا اور وہ صحیح طور پر معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے، تو اس لیے وہ فتویٰ پوچھ رہے تھے. پھر اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کے معاملات کو بھی اہمیت دیتا ہے اور عورتوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کرتا ہے، ان کے حقوق میں حق تلفی سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، خصوصاً یتیم بچیوں کے اور یتیم بچوں کے بھی، کیونکہ جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر تو یتیم ہی نہیں رہتی نا. اسی طرح یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ عورت کا حق مہر ادا کرنا یہ فریضہ ہے مردوں پر. اس کو وہ اگر نہیں ادا کریں گے تو ان کے مرنے پر ان کے مال وراثت میں سے پہلے مہر ادا کیا جائے گا، باقی پھر وراثت تقسیم ہوگی. پھر اسی طرح یہ کہ کمزوروں کا خیال رکھنا چاہیے. یعنی ایک اسلامی معاشرے کے اندر وہ لوگ جو اپنے حقوق کے لیے خود کوشش نہ کر سکتے ہوں، دوسرے لوگ جن کی کوئی سے ہو یا کوئی انفلوئنس ہو، ان کو آگے بڑھ کر دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ جو کسی پہ رحم کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ رحم فرماتا ہے. اور بچوں کا خیال رکھنا اور یتیموں کا خیال رکھنا انسان کے رحم دل ہونے کی علامت ہے.
ایک شخص نے کہا نا کہ میرا دل سخت ہو گیا تو کیا کروں، آپ نے اس کو کیا حکم دیا تھا؟ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، کیونکہ جب انسان دیکھتا ہے اتنا چھوٹا بچہ، اس کا کیا ہوگا، اس کا باپ نہیں، یعنی اس کی تعلیم کا کیا ہوگا، اس کی شادی کا کیا ہوگا، یعنی وہ سارے فرائض جو ماں باپ پورے کرتے ہیں کون پورا کرے گا؟ تو اللہ کی رحمت پانے کے لیے کمزوروں کے ساتھ شفقت کرنی چاہیے. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، یعنی بعض معاملات ہوتے ہیں نا جس میں ہم کہتے ہیں یا اللہ تو رحم فرما دے ہم پر، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے کمزور، یتیم، مسکین اور جو قابل رحم لوگ ہوں ان کے ساتھ رحم کرنا چاہیے. چھوٹے بچوں کو پیار کرنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا تھا جو کہتا ہے میرے 10 بچے اور میں نے کبھی ان کو بوسہ نہیں دیا. اور پھر یہ ہے کہ معاشرے کے جتنے بھی کمزور طبقات ہیں، خادم ہوں، غلام ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، ان سب کے ساتھ من خیرن میں سب آ جاتے ہیں پھر. اور ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم سب کو بھلائی اور نیکی اور خیر کے کاموں میں سبقت کرنی چاہیے اور اللہ کی خاطر کرنا چاہیے، کیونکہ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِي عَلِيمًا، اللہ کے یہاں سب ریکارڈ ہو گیا اور وہ لازمی بدلہ دے گا. اللہ کسی پر ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا.